رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ یہ جو مغرب زدہ غلام ہے نا، اسلام کو ناقص سمجھتے ہیں، سیکولرازم کو اور یورپی تہذیب کو اور فرنگی رنگ کو وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں اس کو اپنایا جائے۔ تو یہ جو ہے نا بصیرت جن کی کھو گئی، جن کی بصیرت کے پیچھے یہودیوں کی بیٹریاں چل رہی ہیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ یہ جو انگریز کے غلام ہیں نا، یہودیوں کے غلام ہیں، عیسائیوں کے غلام ہیں، ان کو سلوٹ مارنے والے، ان کے تلوے چاٹنے والے، کوئی ناراض نہ ہو، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بس۔ واہ جی واہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت لیے پھر رہے اپنے اپنے لیڈر کے، یہ بت سارے تیرے مرتے تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جس لیڈر نے قبر میں کام آنا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اقبال کہتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یعنی دیکھنے والی آنکھ کن کے پاس ہوتی ہے؟ غلاموں کے پاس ہوتی ہے؟ نہیں، کہ دنیا میں فقط مردان حر، جو خدا کے آزاد بندے ہیں نا، جو روشن خیالیوں والے نہیں ہوتے، جو کسی کافر اور یہودی کی تہذیب کے دیوانے پروانے نہیں ہوتے، جو ریٹائر ہو کر ان کی گودوں میں جا کر بیٹھنے والے نہیں ہوتے، جو ریاست مدینہ والے ہوتے ہیں، جو تاجدار مدینہ کے غلام ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نقش پا کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، تو وہ ہیں مردان حر۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ دیکھنے والی آنکھ غلاموں کے پاس نہیں ہوتی، دیکھنے والی آنکھ خدا کے آزاد بندوں کے پاس ہوتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں رہے ہیں اور ہیں، یعنی رہے ہیں پہلے بھی اور ہیں، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ اور میری بادشاہی کو تباہ کرنے والا موسیٰ آئے گا، ایسا کرو سارے بچے مار دو۔ تو
تو یہ بچوں کو اٹھوانا، بچوں کو مروانا، یہ فرعونی فعل ہے، اسٹریٹ فائر کرنا۔ ہاں جی۔ تو اقبال کہتے ہیں رہے ہیں اور ہیں، فرعون مک نہیں گئے، رہے ہیں اور ہیں۔ فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیدا، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیدا۔ اللہ اکبر۔ احباب زیوکار، جن بزرگوں کے اشارے ثواب کی بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور آج کا یہ جو درس قرآن ہوگا ان بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے اور ہمارے ملک کے سب سے تکڑے حافظ قرآن کی نظر کرنے کے لیے آج کا درس ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کا سب سے طاقتور حافظ کون ہے؟ کیا بات ہے، ان کی نظر ہوگا اور اصالے ثواب بزرگوں کو ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، قبلہ اسی چھوٹے چھوٹے مولویوں تو بڑے حافظ ہو، واہ، کچھ سمجھے؟ حق علاوہ گناہ ہے، کیا بات ہے، دسو۔ اس وقت پاکستان میں جو سب سے تکڑا حافظ ہے نا، جس کے کندھے بڑے مضبوط ہیں، جو چاہے تو راتوں رات کرسی پر کسی اور کو بھی لا کر بٹھا سکتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر نوازشیں پانے والے کہتے ہیں کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو تخت بٹھایا سائیاں، کیا بات، میں نو تخت بٹھایا سائیاں دے تخت بٹھائے ہوئے، پھر انج ہی کرتے ہیں۔ تساں تخت بٹھائے ہوندے نا پھر انج حال نہ ہوندا، عیسائیاں دے تخت بٹھائے ہوندے نے۔ توجہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ درس قرآن چند قرآن کی آیتیں میں پیش کروں گا ہمارے ملک پاکستان کے سب سے طاقتور حافظ صاحب، آپ کی خدمت میں ایک ادنا مولوی، تساں تکڑے اساں ماڑے صحیح ہیں، ہن ماڑے دی فریاد سن لو، ماڑیاں دا گلا نہیں گٹیندا، ماڑے دا دکھ سنی دا ہے، انہوں پوچھی دا تینوں کی مسئلہ ہے، تینوں کی تکلیف ہے، کیوں باہر بیٹھیں گرو باہر، کیوں آیا بیٹھیں؟ دکھ سنی دا ہے، ماری دا بولو نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بات، جنرل عاصم منیر صاحب، میں قرآن دی آیتاں توڑی نظر کرن لگیا، بس اینی گزارش کروں گا تے پورے چیلنج نال کہہ رہے فقیر، تسی تکڑے بہت ہو لیکن تکڑا پن میں توڑا ادو مننا جدوں آیتاں تسی لائیو پاکستان دے ٹی وی اتے آ کے قوم دے سامنے یہ آیتاں پڑھو، ترجمہ کرو، تفسیر کرو، رب انہاں آیتاں چ آکھنا کی چاہندا ہے یہ بھی قوم نو دسو۔ قرآن سنانا جرم ہے، بھویں حاکم وقت ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے، کوئی افسر ہوئے، قرآن سنانا انہوں کوئی جرم ہے؟ دسو یار، کئی اتھو فلاسفر اٹھ کے جان گے جی مولوی صاحب نے سیاسی گلاں کیتیاں، ایہو جی سیاست سے لعنت پانے ہیں جتھے قرآن سنانا جرم سمجھا جائے۔ اچھا قرآن سنانے لگے ہیں، سنا دیاں، کیونکہ ساڈا سب تو تکڑا بندہ حافظ ہے، تو حافظ دی نظر میں قرآن کرن لگیاں شاید آوتی جل اٹھے۔ توجہ ہے، سنے جے قرآن دی آیتوں۔ سبحان اللہ، پنجواں سپارہ سورہ النساء، سورہ نساء دی آیت نمبر 75، سورہ نساء دی آیت نمبر 75۔ تو انہوں بھی کوئی مل جائے نا تو تسی بھی کہہ دیا کرو جی قبلہ قرآن کی کہندا پہ ذرا آیت دا مطلب تے سانو سمجھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ
اوے تانوں کی ہویا، تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ وما لکم، تانوں کی ہویا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے لڑتے کیوں نہیں، جہاد کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہوا؟ قرآن سنا رہے ہیں، کسی نو نہ قرآن پچھے تو میں کی کرا، قرآن سنا رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے کافروں کے ساتھ؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور بڑھے مسلمان مرداں نو بچان واسطے، مسلماناں دیاں کمزور عورتاں دی عزت نو بچان واسطے، والولدان مسلماناں دے چھوٹے بچیاں دیاں جاناں نو بچان واسطے، تساں اللہ دی راہ وچ کافراں نال کیوں نہیں لڑدے، تانوں کی پٹ پئی ہے؟ قرآن ہے تے کی خیال ہے ساڈے سربراہ جی اے آیت قوم دے سامنے پڑھن دی جرت رکھ دے نے؟ بولو کیوں؟ جنہاں نہ لڑن دا حکم سے انہاں نو جفیاں پائی کھڑے نے، 700 بندہ مار دیا۔ ہاں جی، تے جنہاں نے اے کیا یار لڑو، ہاں جی، او بچاؤ مسلمان ڈب گئے مر گئے، انہاں دے گلے گھٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تاں اقبال دی روح تڑپی، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ اللہ اکبر، آگے سننا، سبحان اللہ، کیا بات، پوری کر لیں کہ بس کریے، لمبی ہو جائے رسول۔ چلو پھر وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ختم شریف کا ٹائم ہو چکا ہے، ہوں توڑا حکم تے عمل ہو چکیا، سبحان اللہ، ہوں تساں نہیں جے بولنا، بس اور بہت توجہ ہے۔ اج میں انشاءاللہ محمد عربی دے غلاماں نو چانن وکھا دینا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور ٹرمپ نے اسرائیل دی اسمبلی جی تقریر کر دیں، آکھا جی جہادی مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب بچوا تینوں نہیں پتا، ساڑھے کملی والے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا سی جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا بات، تے وڈا جہاد کی وڈا جہاد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر سلطان دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب تو وڈا جہاد ہے۔ الحمدللہ آج توڑے دین دا چوکیدار اس ٹائم الحمدللہ جہاد کر رہے ہیں۔ بے شک، مولوی سر نہ چکن اگے، اساں انہوں نے قرآن پڑھنا چیلنج کر رہے ہیں۔ بے شک، توجہ ہے تے تسی بس نہ اپنی آواز بلند کر کے خوب تسلی نال اطمینان نال قرآن سن دے جائے جی۔ خدا نہ خواستہ جی چکی جا تے میں چکی جاں گا، ڈکی جا تے میں ڈکی جاں گا، مریا تے میں مراں گا، مینوں پرواہ نہیں، اللہ دی عزت دی قسم چک کے کہنا مرنا تا ایک دن ہے، پر اس مرن دا مزہ ہے جڑا دین مصطفیٰ تے چوکیداری کر دے مر جائیے۔ الحمدللہ۔ ایک نکی جی گل کر دیں، میں رات گیا ملتان شریف، واہ واہ واہ، 11 بجے میری تقریر شروع ہوئی، 2 گھنٹے تقریر کر کے میں رکیا، میرے تو بعد 2-3 نعت خانہ نے نعتاں پڑھیاں، پھر میں اتھی بیٹھا سی، سوالاں لے اٹھ کے آ گئے جی، اسی تا سوال لے کے آئے سی، میں کہ جی میزبان نو ٹکرو، میزبان کہندے جی دوبارہ پھر تقریر شروع، آدھا گھنٹہ پھر سوالاں دے جواب دیتے،
تے تسی ہن تگڑے رہا جے توجہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوے تمہیں کیا ہوا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کافروں سے جہاد کیوں نہیں کرتے کمزور لاچار مجبور مرد مسلمانوں کے لیے مسلمان عورتوں اور بچوں کے لیے تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے الذین یقولون ربنا وہ کمزور مسلمان بوڑھے مرد عورتیں بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے علاقے کے لوگ ظالم ہیں یا اللہ ہمیں اس ظالموں کے جنگل سے نجات عطا فرما دے اللہ فرما رہے وہ مظلوم کمزور مسلمان ترلے کرنے یا اللہ مدد کر ساڈی اوے مسلمان ہو تسی انہاں واسطے جہاد کیوں نہیں کرتے اچھا دوسرا جنرل عاصم منیر سے میں کہوں گا جی آپ حافظ تو ہیں آپ تو ترجمہ بھی کر رہے ہوتے ہیں آیتوں کا اس کا مطلب ہے آپ کو عربی کی سمجھ بوجھ بھی ہے اگلی بات قبلہ مہربانی کرو قوم نو اے بھی دسو اے آیتاں آئیاں کدے واسطے نے اے آیتاں دیکھو نا اللہ فرماتا ہے اللہ دا ذکر کرو اے حکم خاص و عام سب نو ہے کوئی شہری کوئی دیہاتی کوئی پڑھیا کوئی ان پڑھ کوئی وڈا کوئی چھوٹا کوئی گورا کوئی کالا کوئی بالغ کوئی نابالغ سب نو ہے اللہ نو یاد کرو ٹھیک ہے لیکن جب اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو نابالغ نکل گئے جتنے بالغ نے بھویں بڈھا بھویں جوان بھویں بیمار بھویں صحت مند سب نو حکم ہے نماز پڑھو لیکن جب رب فرماتا ہے زکات دیو کہ سارے وچ نے یا جڑے زکات دین دی حیثیت نہیں رکھ دے وہ نکل گئے زکات دا حکم ہے رب دی طرفوں لیکن صاحب استطاعت نو ہر ایک نو زکات دا حکم نہیں حج دا حکم ہے کیا سارا ٹبر سارا ملک حج کرے نہ توڑے وچوں جڑے صاحب حیثیت نے او حج کرن باقیاں تے حج فرض نہیں پتہ چلیا کئی حکم رب دے او نے جڑے ہر بندے واسطے نے تے کئی حکم نے جڑے خاصاں واسطے نے ساریاں واسطے نہیں تے قبلہ ساڑھے حافظ صاحب تسی ساڑھے سر دے تاج اسی توڑے غلام مہربانی کرو سانو انہا تا دس دیو اے آیتہ رب نے کنہ واسطے اتاریاں نے جنہ دے پلے کچھ نہیں جیڑے بچارے اپنے بارڈر تو باہر پیر رکھن دے گولی وج جائے اے آیتاں انہا واسطے نے یا انہا واسطے نے جیڑے ساڑھے ملک دے کرم فرمان ہیں دسو نا یاد رکھنا اے آیات جہاد اول مصداق سب تو پہلے اسلامی سٹیٹ دے سربراہ اور اسلامی فوج دے سربراہ نے جڑے سب تو پہلے اللہ دا حکم انہاں وال متوجہ ہاں اگر فوج مر جائے باقی سرکاری ادارے وال وہ بھی مر کھپ جائیں لڑ دے زہر کھا کے نہیں لڑ دے مر جائیں مک جائیں اینڈ تے بچ جائے عوام پھر اللہ فرمان دے چلو ہوں تساں ڈنڈے سوٹے چک لو ہوں تساں جہاد کرو سب تو اینڈ تے جہادی کنہ دی واریاں دی بولو کئی مولویاں نو اس حکم دی سمجھ نہیں آئی انہاں جہاد واسطے نا اب بمب بن دیتے بچیاں دے نال تے ٹور دیتا جاؤ داتا صاحب جا کے بمب پھاڑ دیو جاؤ فلانا فوجیاں دا ہسپتال سکول فوجیاں دا آرمی دا جاؤ اتھے جا کے بمب پھاڑ دیو اے جاہل ٹبر ہے انہاں نو قرآن دی سمجھ نہیں آئی اے آیات دے جہاد دا سب تو پہلے اللہ دا حکم انہاں وال متوجہ جیرے اسلامی ملک دے سربراہ ہوندے نے توجہ ہے یہ آیتاں کنہ واسطے نے اساں پڑھاں گے ثواب لبے گا لیکن اے جہاد دا حکم سب تو پہلے ساڑی فوج تے ساڑی حکمراناں نو ہے اے مر جائیں پھر ساڑی واری جے جہاد نہیں کر دے تے لالا تساں مرے ہی چنگے ساڑی واری تے آوے یا کرو یا پرا مرو یا سیٹ چھڑو فقیر گیا نا بوئے تے
गेट वड्डा सारा ते बड़ी खुशी ना भी वड्डी सारी हवेली ते वड्डा सारा गेट है ते जाके दस्तक दी अंदरों बंदा निकले उन्हें कहा अल्लाह दे नां ते कुछ दे उन्हें इन्ना सारा आटा लिया के दे दिता फकीर ने कहा अच्छा तेरा करना कुछ दूसरे दिन आया कई लैके ना दरवाज़ा पुटन लग पिया और मालिक ने कहा खैर है मेरा बूआ पट्टी आने उन्हें कहा या बूआ छोटा कर या खैरात बूए दे लायक कर बड़ी कर या खैरात वड्डी कर या बूआ छोटा कर तवज्जो है ना ते असां भी कहने किबला या वड्डे कम करो या वड्डियां सीटां छड्डो तवज्जो है ना या वड्डे काम करो हज़रत उमर जिहा हुक्मरान तुहानूं नज़र नहीं आता जेड़े फरमांदे ने मुसलमानां दी बकरी भी दरिया च डुब जावे ते जिम्मेदार उमर होएगा हैं ते तुहाडे सामने मुसलमानां दे बच्चों नूं बुन बुन के खादा जा रहा है तुसां उन्हां नूं की बचाउणा तुसीं आपदिआं नूं बुन के रख दिता ज़ालिमो अल्लाह नूं की जवाब दोगे तवज्जो है ज़रा सुनो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ओ मज़लूम मुसलमान अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ मांगदे ने वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगते हैं मजलूम मुसलमान या अल्लाह हमारे वली भेज हमारे मददगार भेज अल्लाह फरमाता है वो रो रो कर तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर अल्लाह की बारगाह में मददगार तलब कर रहे हैं ओ जालिमों तुम्हें क्या हो गया तुम उन मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए जिहाद क्यों नहीं करते जिहाद इस सवाल हाफिज साहब किबला नाराज ना होना मैं निक्का ही न्याणा है बंदा ये सवाल मेरा नहीं सवाल रब ने किया है जे गुस्सा होना तो उधर करी मैं पढ़ के सुना है ये सवाल किने किया है अल्लाह सवाल कर रहे हैं वमालकुम ओए तोनू की है क्या हुआ तुम्हें अल्लाह की राह में क्यों नहीं उठते मजलूमों के हक के लिए अच्छा कई आय का समझदार हैं कोई ज्यादा ही बने हुए हैं कहते हैं वो अब तो अमन हो रहा है दो रियासती हैं क्या मंसूबा बनाया जा रहा है दो रियासती तकसीम हो रही है भाई अद्धा फलस्तीन यहूदी ले लो ते अद्धा फलस्तीन ओए भोले मुसलमाना तेरे घर घुस जाए चोर ते समान बन लवे पंड बन ली जान लग्या ते तेरी खुल गई अख ते रोला पै गया तू आख्या ओए चोर 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 ने भी आख्या चोर चोर तू भी आख्या चोर 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 ने भी आख्या वो पंड उधरों चोर खिंचदा है उधरों मालिक मकान खिंचदा है रोला पे आखड़ा कौम कट्ठी हो गई एक सियाना बंदा आ गया कोई ज्यादा ही उन्हें कहा शर्म नहीं आती हालात तो वेखो किदां दे ने पंड ते लड़दे पे चलो अद्धो अद्धी कर लो हुण दसो जेड़ा कहंदा भी पंड अद्धो अद्धी कर लो किदा साथी मालिक दा साथी या चोर दा ये चोरां दे साथी ने जेड़े कहंदे ने दो रियासती हल होना चाहिए ये चोर दे साथी ने यहूदी दे साथी ने ये मुसलमाना दे साथी नहीं ने और तोनू नहीं पता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारगाह दे अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब आ गया कहने लगा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा शर्त एक शर्त एक सरकार ने फरमाया कि कहंदा जी या ते नबूवत विच अद मेरा रखो या तोड़ी वफात तो बाद पहला खलीफा मैं बनांगा अपना खलीफा मैनू बनाओ या अद मैनू दियो ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम दे हाथ विच सी खजूर दी छड़ी फरमाया ओए तू ते नबूवत मंगी मेरे कोलों तू ते मेरे तो बाद मेरी खिलाफत मंगी है अगर बेईमाना तू मेरे कोल ऐस सोटी दे विच भी हिस्सा मंगे ना ते मैं मुस्तफा तेनू इहदे विच भी हिस्सा नहीं देंदा तवज्जो है ले नबी पाक ते बेईमानां नूं सोटी विच हिस्सा ना देण ते साडे सियाणे की कहंदे ने दो रियासती हल सुभान अल्लाह तो आपदे घर च दो रियासती हल करना अद्धा गरम साए नूं दे दे तवज्जो है अच्छा दूसरा फलस्तीनी कुट खादी आंदे पे लड़दे पे ने शहादतां दे रहे ने घरों बेघर हो गए ने वो ते अपना घर अद्धा देने वास्ते राजी नहीं ते तू कित्थों आ गया तेनू हक दिता किन्ने कि तू कहना जी अद्धा उधर दे दियो ते अद्धा तुसी रख लो तवज्जो है तां
اقبال بولے سی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کے بصیرت پر. اللہ اکبر. توجہ ہے. ایک آیت کریمہ, ایک اور آیت کریمہ سن لو. تے حافظ صاحب نو گزارش کرانگا جی تسی آیت بھی نہ قوم نو پڑھ کے سنا دے. ویسے تو سارے پڑھ کے سناندے نے, ادھر پیٹھ بہ جاندی ہے. ہاں وہ اپنے مطلب دی آیتاں پڑھ دیں, مطلب دی. سنی نو جتھوں کہو قرآن پڑھ کے سنائے گا. میں گیا ملتان تقریر کر رہا ہوں تے ادھا مجمع شیعہ دا تے قاری شاہ سبور سامنے بیٹھے ہو گواہ نے میرے نال سن. تے میں سورہ احزاب وچوں شان اہل بیت والی آیتاں پڑھ رہا سا. تے شیعہ ذاکر مینوں آ کے کہندا یہ ایتھوں نہ پڑھو, ایتھوں پڑھو, ایتھوں نہ پڑھو, قرآن ایتھوں نہ پڑھو. کیوں؟ ایتھے نبی دی بیویاں دی شان ہے, وہ بیویاں نو مندے ہی نہیں. انہاں دا عقیدہ نبی پاک دیاں بیویاں معاذ اللہ بے ایمان سن. تے بے ایمان نو کدوں پچے گی تقریر جس تقریر چ قرآن پڑھ کے حضور دی بیویاں دی شان بیان ہوئے. کہنے لگا جی ایتھوں نہ پڑھو, اگے وہ آیت تطہیر موجود ہے اتھے گفتگو کرو. میں کہ وہ تہاڈا مذہب ہوئے گا, اساں دا قرآن ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں گے تے اتھوں بھی پڑھ کے سناواں گے. توجہ ہے. ہن ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جڑا بندہ جان بجھ کے کسے ایک مومن مسلمان نو قتل کرے او دا بدلہ دوزخ. او دا بدلہ کی ہے دوزخ. خالداً فیہا, ایک دو دن واسطے دوزخ نہیں جانا, انہیں صدا لی دوزخ چ جانا ہے. وغضب اللہ علیہ, جن نے جان بجھ کے بلا وجہ بلا قصور ایک مومن مسلمان نو قتل کیتا او دیتے اللہ دا غضب تے ہمیشہ لئی جہنم چ گیا. وَلَعَنَهُ, اور او دیتے اللہ دے لعنت بھی ہے. اور کی انعام ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. او دے واسطے بہت وڈا عذاب ہے. تے قبلہ آ دو آیتاں تسی قوم نو پڑھ کے سناؤ نا تے دسو نا رب آکھنا کی چاہندا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہن آخر دے اندر بس ایک آیت کریمہ اور 6ویں پارے جو پیش کرن لگے. سبحان اللہ. پیش کر دیں جی. سبحان اللہ. کر دے جی ماشاءاللہ. جٹاں نو قرآن وارے کھاندا ہے, او سیٹاں نال کیوں نہیں وارے کھاندا قرآن؟ کی خیال ہے تساں سیٹاں تے بیٹھ کے قرآن نو بھول جاندے ہو؟ سیٹ تے بیٹھ کے تساں دین ویچ دیندے ہو؟ تانوں دین دی پرواہ نہیں ہوندی رب کی کہندا ہے تساں کی کردے ہو؟ نبی پاک نو منہ نہیں وکھانا قبر دے اندر. سنو یہودیاں نو جفیاں پان والے ہو, یہودیاں نو سلوٹ مارن والے ہو. تساں راتوں رات مسلماناں دا قتل عام کیتا تے ٹرمپ دی موجودگی دے اندر اسرائیل دا صدر کہندا جی ٹرمپ صاحب تہاڈی مہربانی تہاڈے مشکور ہیں, تساں راتی ڈاڈا سونا آپریشن کرایا. اللہ. یہ مبارکبادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ قادیانیاں دا موجودہ مسرور مرزا مسرور قادیانیاں دا خلیفہ وہ کہندا جی لبیک والے مارے گئے پھڑیج گئے چنگا ہو گیا, خوش کون ہے؟ کافر. اور میں نو دسو ایس قتل عام نال کافر خوش ہوئے یا فلسطینی مسلمان خوش ہوئے؟ بولو. تے کافران خوش کرنے والے کام کیتے جا رہے ہیں, مسلمانوں دی ہمدردی والے کام. اسرائیل فلسطین نو او دا حق دلان دی گلاں نہیں ہو رہی ساڈے ملک وچ. ساڈے ملک وچ انہاں نو یہودیاں نو تسلیم کرن دی گلاں ہو رہی نے. تے جڑے تسلیم کرن دی گلاں کر رہے نے, جڑے دو ریاستی حل کر رہے نے, جڑے جا کے نا یہودیاں خنزیراں نو سلوٹ مار رہے نے, جڑے جا کے انہاں نو جفیاں پا رہے نے, میں انہاں نو کہاں گا مرن تو پہلے قرآن دی آیت تے غور کر لو. رب کائنات دا ڈرے, میں اپنے والوں تو بنا نہیں رہا, قرآن پیش کر رہا. اگر تسی اپنے آپ نے مسلمان سمجھ دیو نا تے رب دے حکم دے کے سر چکا دو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. سارے کہہ لو سبحان اللہ.
فرمایا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ آگے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سنگی ساتھی یار ہیں، تمہارے یار نہیں ہو سکتے۔ تو توڑے وچوں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، توڑے وچوں جڑا بندہ یہودیاں نال یاری لائے گا، عیسائیاں نال یاری لائے گا، کافراں نو جفیاں پائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بھی انہاں دے نال دا کافر ہوئے گا۔ قرآن ہے، سنانا میرا کام سی، کیا بات، تسی بھی نا آئندہ اکھیاں کھول کے جیو، اکھیاں کھول کے جیو۔ میں یہ نہیں کہندا کہ انہوں دیو ووٹ تے انہوں دیو، جنوں دل کردہ دیو، لیکن دیا جے انہوں جدے اندر تو انہوں مسلمان والی گل نظر آوے، جیڑا سب تو پہلے اسلام دا خیر خواہ ہوئے، اس تو بعد ساڑھے وطن عزیز دا خیر خواہ ہوئے۔ جیڑا اسلام دا خیر خواہ نہیں، وطن عزیز دا خیر خواہ نہیں، او دی سپورٹ کر کے کسی ظالم دی حمایتی نہ بنو، توڑی حمایت انہوں ملنی چاہی دی جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے دین دا سچا غلام ہوئے۔ ایتھے بھی اقبال دی روح تڑپی، اقبال فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایویں نہیں، تو شرط لائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر ایسا ہی نہیں تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا نا، اللہ کچھ لوگوں دے اعمال نامے کھولے گا، فرشتے نے فرمائے گا چیک کرو، فرشتے کہنے گا یا اللہ نیکیاں نیکیاں، ثواب ہی ثواب بھریا پہ اعمال نامہ، اللہ فرمائے گا اے دسو اے دے اعمال نامے کیا اے نیکی ہے کہ انہیں میرے دشمناں نو اپنا دشمن سمجھا ہوئے، کیا انہیں میرے دشمناں نال ویر کمایا، میرے دشمناں نال دشمنی رکھی، میرے دشمناں نو اپنا دشمن جانیا سمجھیا یا یاری رکھی انہاں نال، فرشتے کہن گے یا اللہ انہیں تیرے دشمناں نال دوستی تے یاری رکھی سی، تیرے دشمناں نال انہیں دشمنی نہیں رکھی سی، اللہ فرمائے گا میں دے عملاں دا کی کرنا ہے، چلو سٹو بے ایمانو جہنم دے اندر۔ اج صحیح حدیث نبی پاک دی فرما رہے ہیں توڑیاں نیکیاں، توڑیاں عبادتاں، توڑے عمل ادو قبول ہون گے جدو تسی رب رسول دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھو گے۔ رب رسول دا دشمن اس دن جفی پاؤ، کی خیال ہے رب رسول راضی ہون گے؟ نبی پاک تشریف فرمانے، ایک صحابی آ رہے نے، ایک کافر آ رہے نے، ایک غلام بولیا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلانا کافر آ رہا ہے تو فلانا توڑا غلام آ رہا ہے، پہلے کافر دا نام لیا، بعد صحابی دا نام لیا، نبی پاک علیہ السلام دے چہرے ہوتے جلال آ گیا، فرمایا میرے غلامہ کی کیتا ہی تو پہلے اگے کافر نو رکھے ہی پیچھے مومن نو رکھے ہی، حالانکہ انہیں یہ تھوڑی کیا سی کہ کافر چنگا ہے تو مومن ماڑا ہے، نا انہیں صرف دسیا کہ آقا ایک فلانا کافر آ رہا ہے تو فلانا مومن آ رہا ہے، تو نبی پاک اینی گل تے ناراض ہو رہے ہیں، جلال فرما رہے ہیں تو کافر دا پہلے نام لیا تے کیوں لیا، تینوں نہیں پتا، فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، فرمایا اسلام اتے ہوندا ہے تھلے نہیں ہوندا، اسلام اتے نہیں ہوندا، اے دا مطلب ہے اگر پہلے کافر دا نام ذکر کیتا جائے پیچھے مسلمان دا ذکر کیتا جائے اے دے نال اسلام تھلے آندا ہے اتے نہیں جاندا، او میاں پویں نام لین دی گل ہوے ہر پاسے اسلام نو اچا بنا کے پیش کرو، اسلام دی کنڈ نہیں لگن دینی۔ اللہ اے میری حاضری قبول فرمائے جی، گفتگو قبول فرمائے، میں معذرت چاہنا ٹائم زیادہ لے لیا، بہرحال قرآن دا پیغام سی، اس طرح دا پیغام بیان کرنے دا بار بار موقع نہیں ملتا، تاں پر میں تھوڑا ٹائم لے لیا۔ اللہ بزرگاں دی قبر تے رحمت نازل فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ بارک اللہ۔